الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك وفي رواية غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے انتہائی قابل قدر، قابل عزت بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے، پھر رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اور ابھی ہم سب میں 3 کیٹیگریز کے لوگ موجود ہیں، 3 طرح کے لوگ موجود ہیں۔ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو رمضان المبارک سے پہلے بھی اچھے اعمال کر رہے تھے، ذکر و اذکار، فرائض کی ادائیگی، نوافل، یہ تمام چیزیں وہ ادا کر رہے تھے۔ جیسے رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ان کی عبادات میں اضافہ ہو گیا، انہوں نے نیکیوں کے اندر اضافہ کر لیا، مزید اچھے کام شروع کر لیے، عبادات میں بھی زیادتی شروع کر دی، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اب بھی وہ ان تمام اعمال کو بجا لا رہے ہیں جس طرح وہ رمضان المبارک سے پہلے تھے، رمضان المبارک میں تھے، اور اب بھی اسی طرح اعمال کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو السابقون کہا جاتا ہے۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں کہ جو رمضان المبارک میں جنہوں نے فرائض کے اوپر بھی عمل کیا، نوافل بھی کثرت سے پڑھے، تلاوت کلام پاک بھی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے، لیکن رمضان المبارک کے بعد ابھی وہ کم از کم فرائض پر برقرار ہیں، ابھی بھی فرض نمازیں پڑھتے ہیں، حقوق ادا کر رہے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو ہماری طرح رمضان المبارک میں نمودار ہوئے، تلاوتیں کی، نمازیں پڑھی، ذکر و اذکار کیا، لیکن اب وہ بدستور اپنی پرانی زندگی جو رمضان المبارک سے پہلے تھی اسی کے اوپر ڈٹے ہوئے۔ جس طرح رمضان المبارک سے پہلے نمازوں کا خیال نہیں ہوتا تھا، ابھی بھی خیال نہیں ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے حقوق کا خیال نہیں تھا، ابھی بھی خیال نہیں ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے جس غفلت والی زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے، ابھی بھی اسی غفلت والی زندگی میں ڈوبے ہوئے۔ ان تینوں طرح کے اقسام کے جو لوگ ہیں،
ان میں کامیاب وہی شخص ہے جس نے اچھا عمل کیا اور اس پر استقامت اختیار کر لی، اس پر اپنے آپ کو قائم دائم رکھ لی، یہی شخص کامیاب۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم و دائم رہے یہاں تک کہ موت آ گئی، یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اور پھر آخرت میں منازل بھی انہی لوگوں کے لیے ہے، تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون۔ تو اصل چیز ہے میرے بھائیو استقامت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت مانگنی بھی چاہیے۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ لزوم طاعت اللہ سبحانہ و تعالی و مداومتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کو لازم پکڑنا اور پھر ہمیشہ کے لیے اس پر قائم و دائم رہنا، یہ استقامت ہے۔ کوئی کام آپ نے شروع کیا، اب ہمیشہ کے لیے آپ نے اس کام کو ایک عادت بنا لیا ہے اپنی زندگی میں، یہ استقامت ہے۔ اور لفظ استقامت کے اندر طلب کا معنی پایا جاتا ہے، جس طرح مغفرت بخشش کو کہتے ہیں، مغفرت بخشش کو، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کر۔ اسی طرح استقامت میں بھی طلب کا معنی پایا جاتا ہے کہ ہمیں جو اچھے اعمال کر رہے ہیں ان پر قائم و دائم رہنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت مانگنی بھی چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین استقامت مانگا کیا کرتے تھے۔ تو یہ استقامت جو ہے میرے بھائیو، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ کسی بھی عمل کے اوپر استقامت اگر نہیں ہوگی تو ہمارے اعمال جو ہیں وہ وقتی تو ہوں گے ہماری زندگی میں، لیکن پھر ختم ہو جائیں گے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرام، استقامت جو ہے یہ کرامت سے بھی اوپر درجہ رکھتی ہے۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ کوئی شخص ہے، اس پہ کرامت ظاہر ہوتی ہے، اس کے اوپر طرح طرح کی خلاف عادت چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، ہوا میں اڑ رہا ہے، یا اس کے علاوہ جتنی بھی کرامتیں ہیں، تو آپ اس کی زندگی میں دیکھیں کہ آیا یہ شخص جو اپنے آپ کو بزرگ کہہ رہا ہے، اس کی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر بھی عمل ہے یا نہیں ہے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس نے اپنائی ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا ہوا ہے، تو وہ حقیقی اللہ کا ولی ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں ہو، چاہے وہ دکاندار ہے، چاہے وہ ریڑھی لگاتا ہے، چاہے وہ کدھر ٹیچر ہے، وکیل ہے، ڈاکٹر ہے، کوئی بھی اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بنائی اور اسی کے مطابق گزار رہا۔ اور اگر کوئی شخص بڑی بڑی کرامتوں کا دعویٰ کرتا ہے لیکن حقیقت میں سنت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، وہ بزرگ نہیں ہے، وہ اللہ کا مقرب بندہ نہیں ہے۔ اس نے وقتی طور پر ایک چیز کو محسوس کیا ہے اور یہ کچھ عرصے کے بعد چھوٹ جائے۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے جو اعمال کیے میرے بھائی، اب ان اعمال کو ہم نے اپنی عادت بنانا ہے۔ روزے میں ہم نے صبر سیکھا، اس کو ہم نے اپنی عادت بنانا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے گناہوں سے بچایا۔ اس پر استقامت یہ ہے کہ آنے والی زندگی میں بھی ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ دوسروں کے لیے اپنے دلوں میں درد رکھا، دکھ رکھا، آنے والی زندگی میں بھی ہم یہ چیز جاری و ساری رکھیں، یہ استقامت ہے میرے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے خلفائے اربعہ کے حوالے سے لکھا ہے، ان سے استقامت کے حوالے سے جب سوال کیا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی آیت کے حوالے سے سوال کیا گیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر قائم و دائم رہے، تو ثم استقاموا کا کیا مطلب ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ای لم یشرکوا باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز میں بھی کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا ہے، یہی استقامت کا مطلب ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ استقامت، اس آیت کے حوالے سے پوچھا گیا ثم استقاموا کا کیا مطلب ہے، تو فرمانے لگے کہ ثم استقاموا للہ علی الطریقۃ لطاعتہ ثم لم یرغوا روغان الثعالب، یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس کی فرما برداری پر جب قائم و دائم ہو گیا تو پھر وہ دائیں بائیں نہ کرے لومڑی کی طرح، باقاعدہ لومڑی کا نام لی۔ لومڑی جب راستے پر چلتی ہے تو وہ ایک سمت میں نہیں چلتی ہے، کبھی اس کا دائیں رخ ہو جاتا ہے، کبھی بائیں رخ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی بھی عمل پر قائم و دائم ہو جائے، پھر اس سے ہیرا پھیری نہ کرے، پھر اسی کے اوپر ڈٹا رہے اور اسی کے اوپر اس کی موت آ جائے، یہ استقامت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا اسی آیت کے حوالے سے، فرمانے لگے ثم استقاموا کا مطلب ہے ای اخلصوا العمل للہ، ہر عمل کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، ہر عبادت کو اللہ کے لیے خاص کر دینا، یہ استقامت ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، فرمانے لگے استقامت کا مطلب ہے ثم اد الفرائض، پھر وہ فرائض کی ادائیگی شروع کر دے، حقوق کی بجا آوری شروع کر دے، یہ استقامت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی ہے حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ، ان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ اس بات کے بعد میں کسی سے پوچھنے کی ضرورت مجھے نہ پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ دو کہ میں نے اللہ پر ایمان لایا، پھر اس پر قائم و دائم رہو، پھر اس سے ہٹنا نہیں، چاہے جو کچھ ہو جائے پھر اس سے ہٹنا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ فرمائیں، کیسی استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ طرح طرح کی مشکلات کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال میں جنبش نہیں آئی کبھی۔ طائف کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غرض کے لیے نہیں گئے ان کے پاس، بلکہ ان کے فائدے کے لیے ان کے پاس گئے، لیکن انہوں نے کیا بدلہ دیا؟ پتھراؤ کیا، اوباش لڑکے لگا دیے پیچھے، جو گالم گلوچ جنہوں نے شروع کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہیں، اور پھر بھی اپنی امت کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، بدعا نہیں کرتے ہیں، قائم و دائم رہیں ان مشکلات کے باوجود۔ ہجرت کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں ہو رہی ہیں اور انعام رکھے جا رہے ہیں ان کے سر کے اوپر، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کبھی شکایت نہیں کی اس چیز کی۔ 3 سال تو مسلسل بائیکاٹ کیا گیا، تجارت ان کے ساتھ ممنوع، معاملات ان کے ساتھ ممنوع، نکاح ان کے ساتھ ممنوع، کتنی مشقتیں، بھوک پیاس کے اندر بچے رویا کرتے تھے، وہاں سے بیت اللہ تک آوازیں پہنچا کرتی تھی ان کی، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم و دائم ہے اپنے دین کے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی بات کو چھوڑا نہیں ہے۔ ایک دفعہ کفاران قریش کا ایک وفد آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کو سرداری چاہیے تو ہم آپ کو سرداری دیتے ہیں، آپ کو مال و دولت چاہیے تو ہم آپ کو مال و دولت دیتے ہیں، اور آپ کو کسی خوبصورت دوشیزہ سے نکاح کرنا ہے تو ہم وہ پیش کر دیتے ہیں، لیکن آپ اس بات کو چھوڑ دیں، ہمارے معبودان کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری ایک ہتھیلی میں سورج رکھ دیں، دوسری میں چاند رکھ دیں، میں پھر بھی اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ یہ استقامت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے بھائی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو آپ دیکھیں، ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے شبت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بوڑھے ہو گئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اور سر مبارک میں اس طرح سفید بال نظر آنے لگے تو صحابی نے پوچھا شبت یا رسول اللہ، آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود و اخواتھا، سورہ ہود اور اس جیسی اور جو صورتیں ہیں انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ ہود میں کون سی ایسی چیز تھی کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بوڑھا کر دیا، تو وہ آیت لکھتے ہیں کہ سورہ ہود میں آیت آتی ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک، اے اللہ کے نبی جس چیز کا آپ کو حکم دیا ہے اس پر استقامت اختیار کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آیت نے مجھے ایسا جھنجھوڑا کہ اس کی وجہ سے میں بوڑھا ہو رہا ہوں۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پل صراط پر چلنا آسان ہے، لیکن دنیا میں کسی نیک عمل کے اوپر استقامت اختیار کرنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے، بہت مشکلات والا کام ہے کہ ایک بندہ ایک عمل شروع کر دے اور اس پوری زندگی اس کے اوپر عمل پیرا رہے، بہت مشکل کام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگیوں کا آپ مطالعہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ایمان لائے تو پھر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے غلام تھے، لوہار کا کام کیا کرتے تھے، نیزے بناتے تھے بٹی کے اندر۔ تو جب مسلمان ہوئے، یہ ایک عورت کے غلام تھے، تو اس عورت کو جب پتہ چلا کہ خباب بن ارت جو ہے وہ مسلمان ہو چکے ہیں تو اس کے پاس آئی غصے سے اور کہنے لگی کہ آپ صحابی ہو گئے۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں صحابی تو نہیں ہوا ہوں، میں صحابی بن گیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بن گیا۔ پھر پوچھنے لگی کہ اے خباب ما تقول فی اللات والعزی، اپنے معبودان کی پھر انہیں فکر لگ گئی کہ لات اور عزیٰ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، آپ ان کے حوالے سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے صنمان، یہ لات اور عزیٰ صنمان دو بت ہیں، اب کمان ہیں، گونگے بہرے ہیں، لا یسمعان دونوں سنتے نہیں ہیں، ولا ینفعان دونوں نہ نفع دیتے ہیں، ولا یضران نہ دونوں نقصان دیتے ہیں۔ تو فوراً جلال میں آ گئی وہ عورت کہ اس کے خداؤں کو برا بلا کہہ دیا ہے، تو فوراً وہاں سے تپتا ہوا نیزہ نکالا اور خباب بن ارت کے سر پہ لگا دیا۔ اس پر بس نہیں کیا، وہیں بھٹی سے انگارے نکالے اور حضرت خباب بن ارت کو الٹا اس کے اوپر لٹا دی۔ ان کی جلد پگھل گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ربنا اللہ کہا اس پر قائم و دائم رہے، اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹے، اپنی بات پر قائم و دائم رہے۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جب ایمان لائے تپتی ریت کے اندر انہیں لٹا دیا جاتا تھا، بڑے بڑے پتھر پیٹ پر رکھ دیے جاتے تھے، کبھی کبھار بھاری بھرکم لوگوں کو اوپر کھڑا کر دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ انکار کرو اللہ کا، پھر بھی پکار لگاتے تھے احد 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 احد۔ ایسا ایمان تھا صحابہ کا میرے بھائی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، عورتوں کو آپ دیکھیں کہ جب ابو جہل کی طرف سے دھمکی ملی کہ آپ کو مہلت دی جاتی ہے، آپ انکار کریں، نہیں تو آپ کو سواری کے پیچھے باندھ کر گھسیٹا جائے گا، تو کہنے لگی کہ اب مجھے مہلت دے رہے ہو جب میرے سامنے جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، اب مجھے ڈرا رہے ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بہت مضبوط ایمان والے تھے صحابہ کرام۔ حافظ ابن عساکر نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ رومیوں کی فوج نے انہیں قید کر لیا، بادشاہ کے پاس لے کر گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ نصرانی بن جاؤ، میں اپنی شہزادی کے ساتھ آپ کا نکاح کراتا ہوں۔ فوراً انکار کر دیا۔ مال کی پیشکش کی گئی،
مقام کی پیشکش کی گئی، انکار کر دیا، اور پھر انہیں لٹکا دیا گیا، ان کے اوپر تیر چلائے گئے، پھر انکار کر رہے ہیں، سولی پر چڑھایا گیا، پھر انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا نیچے اتارو، نیچے اتارا تو وہاں مسلمان قیدیوں میں سے ایک اور قیدی کو لایا اور کڑھائی کے اندر تپتا ہوا ابلتا ہوا تیل جو ہے وہ ڈالا اور اس کے سامنے اس کے اندر ڈال دیا، اور پھر بھی ان کے ایمان کے اندر کمزوری نہیں آئی۔ پھر انہیں ایک کمرے کے اندر بند کر دیا گیا، وہاں پر ان کے سامنے خنزیر کا گوشت اور شراب رکھ دی گئی۔ کتنا عرصہ گزر گیا، حضرت عبداللہ بن حذافہ یہاں یعنی وہم تک بھی نہیں ہوا کہ میں اس سے چکھ لوں، اور جب بادشاہ کے سامنے بلایا گیا تو بادشاہ سے کہا کہ اب میں اس حالت میں آ چکا ہوں بھوک پیاس کی وجہ سے کہ اگر میں شراب پینا چاہوں تو میرے لیے حلال ہو چکی ہے، اگر خنزیر میں سے میں بقدر ضرورت کھانا چاہوں تو کھا سکتا ہوں، لیکن میں پھر بھی نہیں کھاؤں گا، پھر بھی نہیں کھایا۔ تو جب تھک گیا وہ بادشاہ، تو اس بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اپنے پاس بلایا اور ایک شرط رکھی کہ آپ نے میری پیشانی پر بوسہ دینا۔ تو انہوں نے یہ شرط مان لی، اس شرط پر کہ اگر آپ نے میری پیشانی پر بوسہ دے دیا تو آپ کے ساتھ جتنے مسلمان قیدی ہیں سب کو میں رہا کر دوں گا۔ چنانچہ انہوں نے وہ شرط مانی اور بوسہ دیا، تو حضرت عبداللہ بن حذافہ کو اور پورے مسلمانوں کے جتنے قیدی تھے سب کو رہا کر دیا۔ اچھا، سامنے آگے خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا استقبال کر رہے ہیں اور کہنے لگے کہ آج ہر فرد پر لازم ہے کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کے جو پیشانی کے اوپر بوسہ دے، اور ابتدا میں خود کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی پیشانی کے اوپر بوسہ دی۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا میرے بھائی، لیکن اس میں کبھی جنبش نہیں آتی تھی، کبھی وہ تذبذب کا شکار نہیں ہوتے تھے اپنے ایمان کے اندر، جبکہ حالات کیسے کیسے ان کے اوپر گزر جاتے تھے۔ ہمارے اوپر تو آج حالات بہت آسان ہیں میرے بھائی، ہمیں تو ماں کی گود کے اندر کلمہ ملا ہوا ہے، بہت سی سہولیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہوئی ہیں، اس کے باوجود ہمارے ایمان کمزور ہیں۔ ہمارا ایمان اس طرح کا ایمان نہیں ہے جس طرح صحابہ کا ایمان تھا میرے بھائی۔ اگر اس طرح کی مشقتیں ہمارے اوپر آ جائیں تو ہم فوراً چھوڑ دیں اسلام کو، نہیں برداشت کر سکتے، ایسی ایسی مشقتیں صحابہ پر آئی۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1 سے 2 آیتوں کے اندر چند باتوں کا تذکرہ کیا۔ اگر کوئی انسان ان باتوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ اپنی آنے والی زندگی میں استقامت اختیار کر سکتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہیں فاصبر علی ما یقولون۔ آپ نے داڑھی رکھ لی، آپ نے نمازیں شروع کر لی، لوگوں کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مولوی بن گیا، صوفی بن گیا، ہاتھ میں تسبیح آ گئی ہے، طرح طرح کے طعنے دیے جاتے ہیں لوگوں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فاصبر علی ما یقولون، یہ جو لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں نا، اس پر صبر کرو۔ لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہنے دو، لوگوں کا تو کام ہے یہی کہ آپ اچھا کام کریں گے پھر بھی ان سے برداشت نہیں ہوتا ہے، برا کام کریں گے ان سے پھر بھی برداشت نہیں ہوگا۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ صبح شام، دن کے دونوں اطراف میں، فجر مراد ہے، عصر مراد ہے، مختلف تفاسیر ہیں اس میں، ذکر و اذکار کریں، اللہ کو یاد کرو، لوگوں کو چھوڑو۔ لوگ کیا کہتے ہیں اس چیز کو چھوڑو۔ آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں، دین کے مطابق آپ عمل کر رہے ہیں، لوگ بے شک آپ کے خلاف ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کے ساتھ ہے، اس کو یاد کرو۔ اور تیسرا کام وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ۔ ان کافروں کو آپ دیکھتے ہو کہ یہ تو اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، پھر بھی فراخی سے زندگی گزار رہے ہیں، تو ان کی یہ نعمتیں جو ہیں آپ کو دھوکے میں نہ ڈال لیں، آپ کی آنکھوں کو جو ہے دھوکے میں نہ ڈال لیں، بلکہ ان کو تو ہم نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، مہلت دی ہے،
لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، ان کی ہم آزمائش کریں۔ اور جب بھی آپ زندگی میں کسی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو بکثرت برائی کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے اور وافر مقدار میں اس کے پاس مال و دولت بھی ہے، طرح طرح کی نعمتیں ہیں، تو سمجھ لو کہ یہ در حقیقت نعمتیں نہیں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لنفتنہم فیہ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہاں تک فرمایا، دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے کمتر شخص کو دیکھو۔ آپ کے پاس کھانا پینا ہے تو کمتر کو دیکھو کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جن کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا نہیں۔ انسان کے دل میں شکر پیدا ہوتا ہے، صبر پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں۔ اگر آپ تندرست ہیں تو ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، تو صرف تندرستی ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ آپ فرائض پڑھتے ہیں، اپنے سے اوپر والے کو دیکھو کہ فلاں شخص تو فرائض کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال بھی خرچ کرتا ہے۔ تو دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھو، شکر پیدا ہوگا، صبر پیدا ہوگا۔ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، رغبت پیدا ہوگی دین کی طرف۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چوتھا کام یہ ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم کرو۔ نماز کو یہاں پر ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ اگر کسی شخص نے نماز شروع کر دی تو وہ بہت سی برائیوں سے بچ جاتا ہے نماز کی وجہ سے، وہ پھر اور بہت سے اچھائی کے کام شروع کر دیتا ہے۔ تو اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو۔ پانچواں کام یہ ہے کہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صرف اپنے اہل و عیال کو حکم نہ دو بلکہ خود بھی اس پر عمل کرو۔ خود نیکی کا کام، اچھائی کا کام خود کر کے دکھاؤ گھر والوں کو، وہ آپ کے نقش قدم پر آئیں گے۔ آپ کے بچے جو ہیں، آپ جو کچھ کہتے ہیں اس سے زیادہ آپ جو کچھ کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں آپ کے بچے۔ تو اگر کوئی شخص ان کاموں کو اپنائے گا، انشاءاللہ العزیز زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے استقامت جیسی نعمت عطا کرے گا۔ اور استقامت وہ نعمت ہے جو ہدایت کی حفاظت کرتی ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، سورۃ الفاتحہ میں ہم ہر دن یہ دعا مانگتے ہیں صراط مستقیم کی۔ تو استقامت جو ہے یہ در حقیقت ہدایت کے لیے ایک حفاظت ہے میرے بھائی۔ تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹوٹے پھوٹے جو بھی اعمال کرنے کی توفیق دی، میرے بھائیو اس پر شکر ادا کریں، اللہ سے فضل مانگیں، اللہ سے رحمتوں کا سوال کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ رب تعالیٰ سے یہ توفیق مانگے کہ یا اللہ باقی مہینے بھی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟